اچھا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے بات کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ وہ اتنے خود پرست ہوتے ہیں، اپنی ذات میں اتنے زیادہ ڈوبے ہوتے ہیں کہ وہ کسی دوسرے بندے کو اہمیت دینا گوارا ہی نہیں کرتے۔ وہ خود کو اتنا خاص اور اتنا اہم سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنی ذات سے بڑھ کر اور کوئی پرسن زیادہ اچھا ہی نہیں لگتا۔ وہ دوسرے پرسن کو ہمیشہ خود سے کمتر سمجھتے ہیں۔ ایسے انسان کو انگلش میں نارسسٹ کہا جاتا ہے۔ ایسے انسان سے بات کرنا بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے آپ کسی نہ بارود سے بھری ہوئی سرنگ سے اس راستے سے گزر رہے ہیں جہاں پہ کہیں بھی کسی ٹائم بھی کوئی بلاسٹ ہو سکتا ہے۔ اور ایسے انسان سے نمٹنے کا صرف ایک ہی طریقہ، ایک ہی حل ہے۔ جب آپ ایسے بندے سے بات کر رہے ہو نا تو اس سے نمٹنے کے لیے آپ کے پاس اس کو جواب دینے کے لیے مضبوط باتیں ہوں، جس سے وہ آپ پر اٹیک نہ کر سکے، جس سے آپ اپنی ذات کو سیف کر سکیں، جس سے آپ اس کے زیادہ پریشر میں نہ آ سکیں۔ ایسے لوگوں سے بچنے کے لیے ہمیں تدبیر کرنا پڑتی ہے جو ہمیں وقت سے پہلے کرنی چاہیے۔ اچھا، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایسے خود پرست انسان سے بات کرتے ہوئے آپ کے پاس کچھ ایسے ورڈز، ایسے مضبوط مثبت جملے ہونے چاہیے کہ جب وہ آپ سے بات کرے تو آپ اس کی بات کا اس کو پروف کے ساتھ اچھا اور ٹھوس جواب دے سکے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے بحث میں جیتنا چاہتے ہیں یا آپ اس سے سبقت لے جانا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب جسٹ صرف یہ ہے کہ آپ اپنی عزت نفس کو جو ہے وہ محفوظ رکھ سکیں۔ آپ اس کے ہاتھوں کہیں بھی زچ نہ ہوں، اس کے ہاتھوں کہیں بھی آپ ذلیل نہ ہوں۔ آپ کی عزت نفس پہ وہ نارسسٹ انسان کسی طرح سے بھی اٹیک نہ کر سکے۔ اس لیے آپ کے پاس ایسی باتیں، ایسی پاورفل باتیں، الفاظ ہونے چاہیے جس سے آپ اور آپ کی عزت اس شخص کے ہاتھوں سیف رہ سکے۔ اگر آپ اس شخص سے بات کرتے ہوئے خود پر کنٹرول رکھیں گے نا اور اس کی باتوں کا اس کو بالکل ٹھیک ٹو دا پوائنٹ جواب دیں گے نا تو آپ کا ذہنی سکون کبھی برباد نہیں ہوگا۔ اس میں آپ کو یہ ہوگا کہ آپ اپنی ذات پر بھی کنٹرول رکھ سکیں گے، آپ بھی ہائپر نہیں ہوں گے۔ آپ اس کو ایک ایسا جواب دیں گے جس سے وہ آپ کو آگے سے جواب دینے کے قابل نہیں رہے گا۔ تو یہ ساری باتیں ہم ویڈیو میں آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اچھا، تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر آل کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم سے ملتی رہے۔ ہم بات کریں گے نارسسٹ انسان کی۔ نارسسٹ انسان کو کنٹرول کرنے کے لیے 10 ایسے پاورفل ورڈز ہیں جن کو آپ یوز کر کے اس کو لاجواب کر سکتے ہیں۔ وہ وہیں پہ سٹاپ ہو جائے گا، وہ آپ کو جواب دینے کے قابل نہیں رہے گا۔ اچھا، سب سے پہلا جواب، جب آپ کسی نارسسٹ انسان سے بات کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو کہنا ہے کہ میں آپ کی بات کو فالو کر رہا ہوں، میں آپ کی بات کو پوری طرح سے سمجھ رہا ہوں۔ آپ نے اس کے کھیل کا کہیں پر بھی حصہ نہیں بننا، خود کو اس کے کھیل کا حصہ نہیں بننے دینا، کیونکہ اس نارسسٹ انسان کی یہ کوشش ہوگی کہ آپ ہائپر ہو جائیں، آپ دفاعی انداز میں بات کریں، اس سے لڑائی کریں، جھگڑا کریں، مگر آپ نے ایسا بالکل بھی نہیں کرنا۔ خود پر کنٹرول کرنا ہے۔ آپ نے اس کو یہ ثابت کرنا کہ ہاں میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں، مگر آپ نے اس کی بات سے متفق نہیں ہونا۔ یہ آپ کا سب سے پہلا ایک جواب ہوگا اس کو، جس سے وہ آپ کی بات کو لے کر آپ کے ساتھ زیادہ بحث نہیں کرے گا، آپ اس کے ساتھ بحث میں ملوث نہیں ہوں گے۔ آپ نے اس کو بحث کرنے کا موقع نہیں دینا بلکہ اپنے آپ کو اس کی بحث سے دور رکھنا ہے، خود کو بچانا ہے اس سے۔ اچھا، جب آپ نارسسٹ، خود پرست، مشکل انسان سے بات کر رہے ہو نا تو خود کو بالکل کول مائنڈ رکھ کے اس کو ایک جواب دیں کہ مجھے نہایت افسوس ہوا کہ تم ایسا محسوس کرتے ہو۔ یہ آپ کا یہ بولا ہوا جملہ اس وقت اس چیز کو بالکل ٹھنڈا کر دے گا، اس کو پتہ لگے گا کہ یہ بحث کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ بعض دفعہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسی سچویشن میں دفاعی انداز میں آ جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں، بحث مباحثہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ اس کو کہو گے نا کہ مجھے تم سے یہ توقعات نہیں تھی مگر میں نے تمہیں اس طرح سے محسوس کیا، تم
اس طرح سے سوچتے ہو تو وہ ایک بالکل نرم انداز میں بات آ جائے گی، اس سے یہ فیل ہوگا کہ آپ بالکل بھی لڑائی جھگڑے کے موڈ میں نہیں ہو، اور وہ آپ سے بالکل بھی لڑائی جھگڑا نہیں کر پائے گا، اور آپ اپنی عزت نفس کو اس شخص سے بچا سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب نارسسسٹ انسان آپ سے کوئی مشکل بات کرتا ہے یا آپ پر کوئی الزام لگا دیتا ہے، کوئی آپ کی عزت اچھالنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ اس کو اس طرح سے جواب دیں کہ یہ بھی آپ کا ایک اوپینین ہے، ایک نقطہ نظر ہے، اس سے بھی وہ خاموش ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے جو نارسسٹ انسان خود پرست انسان ہوتا ہے وہ دنیا کو دو طرح سے دیکھتا ہے، یا تو اس کو وہ بات بالکل ٹھیک لگتی ہے یا اس کو وہ بات بالکل بھی ٹھیک نہیں لگتی، اس کے پاس کوئی درمیانی راستہ نہیں ہوتا، اس کو صرف یہ جواب چاہیے ہوتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ بالکل 100% درست ہے، اس کو دوسرے کی بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، اس کو دوسرے کی بات بالکل غلط لگ رہی ہوتی ہے، اس لیے آپ نے وہاں پہ کوشش کرنی ہے کہ اس شخص سے بحث نہیں کرنی، بلکہ اس سے ایسے نپٹنا ہے کہ اس کو یہ فیل ہو کہ اس نے جو کہا آپ نے اس کی بات کو مانا، اس کی بات کو تسلیم کیا، لیکن آپ اندر سے اس کی بات کے ساتھ بالکل بھی ایگری نہیں ہے۔ ایسے انسان کا صرف ایک یہ واحد حل ہے۔ اگر آپ ان کے خیالات یا ان کی بحث سے اتفاق نہیں کرتے تو آپ ان کو وہاں پہ ایک سادہ سا جملہ کہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، کیونکہ ایسے انسان سے جھگڑا کرنا بالکل بیکار کی چیز ہے۔ ایسے انسان سے بچنے کے لیے وقت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی ہاں میں ہاں ملائیں، جس سے وہ ذہنی طور پر سیٹسفائی ہو جاتے ہیں، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ اس نے میری بات کو تسلیم کر لیا۔ اس سے ان کو اپنی ایگو جو ہے وہ مرتی ہوئی نظر نہیں آتی، ان کو لگتا ہے کہ جیت بالآخر میری ہوئی ہے، لیکن اصل میں آپ اپنے موقف پر بھی ڈٹے ہوتے ہیں اور آپ اس سے بغیر بحث کیے اس سچویشن سے ایزیلی نکل جاتے ہیں۔ آپ ان کو یہ کہہ کر بھی سیٹسفائی کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، فیو آپشنز میں آپ کا نقطہ نظر بھی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بھی لوگوں کے نقطہ نظر ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ یہی ٹھیک ہو۔ آپ اس طرح سے اس سے ایک لمبی چوڑی بحث سے بچ سکتے ہیں اور اس کو اس کا جواب دے کر اس کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں، لاجواب کر سکتے ہیں، اور اس کرٹیکل سچویشن سے خود کو آپ ایزیلی آؤٹ کر سکتے ہیں۔ آپ ان کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا جملہ کوئی ختمی جملہ نہیں ہے، دنیا میں اور بھی بہت سے نظریے ہیں، یہ ایک بہت چالاک سوال ہے جس سے آپ ان کی بحث کو تسلیم نہیں کر رہے ہوتے، یا تو آپ ان کی بات کو رد کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ ان کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ 100% شور نہیں ہے، وہی دنیا کا آخری فیصلہ نہیں ہے۔ آپ کا یہ بولا گیا جملہ ان کے ذہنی کھیل کو ختم کر دیتا ہے، یا تو آپ ان کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں یا پھر آپ ان کی بات کو وہیں پہ رد کر لیتے ہیں، اور انہیں اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں میری یہ بات کو بالکل ٹوٹلی تسلیم نہیں کرے گا۔ اچھا، آپ اسے چوتھا جملہ جو ہے وہ اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں اس چیز پہ ایگری نہیں ہوں، یہ لازمی نہیں کہ یہ بات ٹھیک ہو، کیونکہ جو خود پرست نارسسٹ انسان ہوتا ہے نا، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس ہی کی بات کو مانا جائے، اسی کی بات کو ٹھیک کہا جائے، وہ اپنی بات کو کہیں پر بھی غلط ثابت کرنے کے لیے یا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی چیز اٹکی ہوتی ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ بات بالکل ٹھیک ہے، باقی جو بات کہہ رہے ہیں ان کی بات میں نہ تو کوئی وزن ہے، نہ ہی ان کی بات کی کوئی ویلیو ہے، اور نہ ہی ان کی بات میرے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ اور اگر آپ کی بحث اس خود پسند نارسسٹ انسان سے لمبی ہو رہی ہے، آپ اس بحث سے نکلنا چاہتے ہیں، خود کو تھکا ہوا محسوس کر رہے ہیں، تو آپ اس کو اتنا بات کریں کہ ہم اس بات سے متفق نہیں ہو سکتے، آپ کی الگ رائے ہے، میری الگ رائے ہے، ہر انسان اپنی ایک الگ رائے ہے، ضروری نہیں کہ میں تمہاری بات سے ایگری کروں یا تم میری بات سے ایگری کرو، اس بات کے اور بھی کوئی حل ہیں، اور دنیا میں ان کے اور بھی بہت سارے جوابات بھی شامل ہیں۔ یہ اس سچویشن کے اوپر ایک نہایت ہی مہذب اور ایک مؤثر جواب ہے جو اس کھیل کو ختم کر دیتا ہے، جس سے اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کھیل جو ہے میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے مطابق یہ بات
اور یہ گیم چلنے والی نہیں ہے، مجھے بھی سامنے والے انسان کی بات سے ایگری کرنا ہوگا۔ اور یہ جواب نہایت ہی مہذب اور بہت ہی ڈیسنٹ ہے۔ یہ جواب ان کو ان کی مرضی کا کھیل کھیلنے سے روک دیتا ہے۔ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں جو چاہتا ہوں وہ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح سے آپ بہت ہی ایزیلی اس سچویشن سے خود کو آؤٹ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد پانچواں اور بہت ہی مختصر جملہ ہے، جب وہ آپ سے کوئی بات کہے تو آپ اس کو جواب دیں کہ اوکے واو فنٹاسٹک، یہ تو بہت ہی زبردست اور انٹرسٹنگ بات ہے، بہت دلچسپ بات ہے۔ اس سے وہ اسی ٹائم خاموش ہو جائے گا، اس کو آگے بات کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں ملے گا، اس کے پاس کوئی جواز ہی نہیں ہوگا کہ وہ آپ کے ساتھ بحث کو لمبا کرے۔ ایسے لوگ خود کو بحث میں آپ سے آگے رکھنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ماحول گرم رہے اور آپ اس کے انڈر رہیں، اس کے انڈر پریشر رہیں۔ یہ ایک انتہائی سادہ اور شاندار جواب ہے۔ جب آپ کسی خود پسند نارسسٹ انسان کو یہ جواب دیتے ہیں تو وہ آپ کو پوری الجھانے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو لڑائی جھگڑے یا فساد میں انوالو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب آپ وہاں پہ اس کو کہہ دیتے ہیں نا کہ زبردست، واو فنٹاسٹک، یہ تو بہت زبردست ہے، تو اس کی بولتی وہیں پہ بند ہو جاتی ہے۔ اور یہ جملہ اتنا سافٹ ہے کہ یہ کسی بھی بحث کو آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ اس سے نہ تو کوئی لڑائی ہوگی، نہ کوئی جھگڑا ہوگا، بہت ہی دفاعی انداز میں۔ اس میں نہ دوسرے بندے کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ خود کو مجھ سے بالا تر بتا رہا ہے، نہ یہ اس میں اس کی کسی طرح کی جیت ہو رہی ہے، اور اس کو ایون کہ اس کو بھی یہ فیل ہوتا ہے کہ یہاں پہ میری بھی کسی طریقے سے کوئی بھی ہار نہیں ہو رہی، اور یہ معاملہ وہیں پہ بڑی آسانی سے بہت ٹھنڈے طریقے سے رفع دفع ہو جاتا ہے۔ اچھا، چھٹا جملہ، جیسے ہم نے پہلے کہا کہ تم نے جو کہا مجھے سمجھ آ گیا، اسی طرح آپ اس کو کہیں کہ ہاں تم نے جو بات کی میں نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا، تم نے بہت اچھے طریقے سے بات کی، میں تمہاری بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس طرح سے آپ ایک دفاعی بات کر رہے ہو، اس کو موقع نہیں ملے گا کہ وہ آپ کے اوپر کسی قسم کی بھی چڑھائی کرے۔ وہ وہاں پہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ اب میں اس کے اوپر پریشر ڈالوں یا اس کی بات کو ایکسیپٹ کروں۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ ضرور ہے لیکن نہایت ہی سمجھدار اور بہت ہی چالاک جملہ ہے۔ ایک نارسسٹک انسان کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو یہ فیل ہوگا کہ اس نے میری بات مان لی، اس نے میرے آگے سے بحث نہیں کی، لیکن آپ نے بڑی صفائی اور چالاکی سے اس کو کنٹرول کر لیا اور اس سچویشن سے خود کو باہر کر لیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نارسسٹک انسان، خود پسند انسان جو ہوتا ہے، ان کی سب سے بڑی مشکل پرابلم کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ ان کا مسئلہ ہی یہ ہوتا ہے کہ ان کی بات کو سہلایا جائے، ان کی بات کو اہمیت دی جائے، اگر وہ غلط ہیں تب بھی ان کی بات کو ٹھیک کہا جائے، ان کی ہاں میں ہاں ملائی جائے۔ ان کا یہ بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے۔ وہ کہیں نہ کہیں پہ جا کر ایک نفسیاتی قسم کے مریض بھی ہوتے ہیں، اور جو بندہ ان کی اس نفسیات کو سمجھ لیتا ہے نا، وہ ان کی سچویشن کو بڑے ہی ٹیکنیکل طریقے سے ہینڈل کر لیتا ہے۔ سپوز کہ آپ ان کو کہتے ہیں کہ میں تمہاری بات کو، تمہارے جملے کو سمجھ رہا ہوں، تو یہ بھی ایک انتہائی دفاعی اور بہت ہی زبردست طریقہ ہے ایسے نارسسٹک خود پرست انسان سے بچنے کا۔ اس سے اس کی جو انا ہے وہ بھی مجروح نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کی بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہو، بلکہ اس کو یہ احساس دلا رہے ہو کہ تم نے جو کہا وہ کہیں کسی حد تک ٹھیک ہے، مگر وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں مانا جا سکتا۔ اچھا، آپ اس طرح سے اس نارسسٹ انسان کی بات سن تو رہے ہوتے ہیں، مگر اس کو یہ بھی فیل ہو رہا تھا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی جذباتیت، کوئی احساسات نہیں ہے، مگر اس میں تمہاری بات 100% شور نہیں ہے، تمہاری بات بالکل بھی سچ نہیں ہے، اس میں میری رائے بھی شامل ہے۔ اور آپ بڑے ہی مہذبانہ اور ٹھنڈے انداز سے خود کو اس سچویشن میں اس کے جو ہوتے ہیں اٹیک، ان سے خود کو بچا لیتے ہیں۔ یہی آپ کی سب سے بڑی عقل مندی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اچھا، ہم نے جیسے پہلے بات کی، جیسے ہم نے نظریے پہ بات کی، اب ہم اس کو یہ کہیں گے کہ تم
جو بات کر رہے ہو وہ تمہاری حد تک ٹھیک ہے مگر میں اس سے سیٹسفائی نہیں ہوں، ضروری نہیں ہے کہ تم نے یہ جو بات کی میں بھی اس کے ساتھ جو ہے تمہاری ہاں میں ہاں ملاؤں۔ یہ اس کو آپ نے احساس دلانا ہے، کیونکہ ایک نارسسٹ انسان کو اس بات کا احساس دلانا آج کل کے دور میں بہت ہی بڑی اور بہت مشکل ترین بات ہے، کیونکہ اس کے دماغ میں یہ چیز پھنسی ہوتی ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ بات 100% بالکل ٹھیک ہے، نہ تو میری کوئی بات غلط ہے اور نہ ہی میرا کسی قسم کا کوئی رویہ غلط ہے، اور اس کو اس چیز پہ لانا ہی جو ہے وہ ٹو دا پوائنٹ بات کرنا ہی سب سے بڑی سچویشن کو ہینڈل کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ آپ نے یہ اکثر دیکھا ہوگا کہ جو خود پسند انسان ہوتا ہے نا، وہ اپنی رائے کو، اپنی بات کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے جو کہہ دیا وہ پتھر پر لکیر ہے، اس کے بعد کوئی بھی کسی کی بھی بات اہمیت نہیں ہے، اس کی کسی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ اپنے ہی بات کو اینڈ پر ختمی فیصلہ دیتا ہے اور اسی کو کہتا ہے کہ یہی بات جو ہے یہی سچ مانی جائے اور اسی کو میرا آخری آرڈر حکم مانا جائے۔ ایسا خود پرست انسان اپنی بات کو ہی سمجھتا ہے اور اپنی بات کو ٹھیک سمجھتا ہے، دوسرے کی بات کو بالکل بھی نہ تو اہمیت دیتا ہے اور نہ ہی اس کی بات کو ٹھیک سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے جو کہہ دیا وہ فل اینڈ فائنل ہے، اور دنیا کی سب سے اچھی، خوبصورت اور سچی ترین بات یہی ہے کہ جو میں نے کہہ دی، میری بات سے بڑھ کر کسی اور بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ پھر بھی آپ اگر اس کی بات سے متفق نہیں ہیں تو صرف اس کو اتنا مختصر اور کول ڈاؤن ہو کے اس کو کہہ دیں کہ ٹھیک ہے تمہاری بات اپنی جگہ پر، مگر میری بات اپنی جگہ پر، میرا نقطہ نظر اپنا ہے، ضروری نہیں کہ میں تمہاری ہر بات کے ساتھ جو ہے وہ ایگری کروں۔ یہ جملہ بہت مؤثر ہے اور یہ جملہ بغیر کسی تنازع کے آپ کے حق کو متواتر رکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نارسسٹک انسان جو ہوتے ہیں، خود پرست انسان ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ چیز بہت کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے کہ انہیں اپنے سے آگے کوئی بندہ دکھائی نہیں دیتا، انہیں اپنے آگے صرف ایک گہری چھائی ہوئی دھند دکھائی دیتی ہے۔ انہیں اپنی ذات سے بڑھ کر کسی کی ذات سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، ان کو کسی کے نہ جذبات سے کوئی لنک ہوتا ہے، نہ کسی کے احساسات سے کوئی لینا دینا ہوتا ہے۔ ان کو جو بھی کچھ لگتا ہے نا، ان کو لگتا ہے کہ جو کچھ ہے نا وہ ہم ہی ہیں، ہماری ہی ذات ہے، ہم ہی سب سے بڑھ کر ہیں اور ہم سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں۔ جو ہم کہہ دیتے ہیں، جو ہم کر دیتے ہیں وہی سب سے بڑھ کر ہے، اس کی ہی اہمیت ہے۔ انہیں صرف اپنے دکھ درد سب سے زیادہ اہم لگتے ہیں، دوسرا بندہ رو رہا ہے، ہنس رہا ہے، انہیں اس سے کوئی غرض، کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ یہ جملہ اتنا مؤثر ہے کہ جو ٹاکسک افراد ہوتے ہیں، نارسسٹک انسان ہوتے ہیں، خود پرست انسان ہوتے ہیں، ان کو یہ احساس دلانے کے لیے کافی ہوتا ہے کہ دنیا میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو آپ کی سوچ سے الگ سوچ رکھتے ہیں، ان کا نقطہ نظر اور ہے، ان کی سوچ الگ ہے، ان کے جینے کا انداز الگ ہے۔ آپ کسی پر اپنی مرضی کو مسلط نہیں کر سکتے، کسی کی سوچ کو اپنا قیدی نہیں بنا سکتے۔ ہر انسان اپنی ایک الگ سوچ لے کر جی رہا ہے، ایک الگ سوچ، ایک الگ فطرت کے ساتھ دنیا گزار رہا ہے، ایک الگ سوچ، ایک الگ فطرت کے ساتھ پیدا ہوا ہے۔ آپ کسی کے اوپر اپنی مرضی کو کبھی بھی حائل نہیں کر سکتے۔ 8واں جملہ ایسے نارسسٹک ٹاکسک انسان کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ آپ اس کو کہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں میں آپ کو اس کو سمجھ رہا ہوں، آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، مگر اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ، مجھے آپ کی رائے کی، آپ کے opinion کی بالکل بھی کوئی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جملہ اتنا آسان، اتنا ڈپلومیٹک ہے کہ کسی بھی ٹاکسک انسان کو، کسی بھی نارسسٹک انسان کے اثر کو زائل کر سکتا ہے، ایسے انسان کو آسانی سے لاجواب کر سکتا ہے جو بندہ آپ کے اوپر اپنی مرضی کو مسلط کرنا چاہتا ہے۔ ایسے نارسسٹک ٹاکسک انسان کی یہی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسرے انسان کو کمتر ہونے کا احساس دلاتے ہیں، خود کو اس سے بڑھ چڑھ کر محسوس کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو میں ہوں نا وہ تو کوئی دنیا کا اور بندہ ہے ہی نہیں، اور تم جو ہو نا دنیا کے چھوٹے ترین گھٹیا انسان ہو۔ وہ آپ کو اتنا احساس کمتری کا احساس دلاتا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں سوچنے بیٹھ جاتے ہو کہ یار شاید میرے اندر کوئی کمی ہے جو اس نے مجھے اس طرح سے نیچا دکھایا، مجھے اس طرح سے اس نے مجھے ڈیگریڈ کیا، میرے جذبات کو مجھے ہرٹ کیا۔
تو وہاں پہ آپ سوچنا شروع کر دیتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں کہ یہ اس نے مجھے اتنی باتیں کی، میں کہیں نہ کہیں پہ کسی نہ کسی کمی کا شکار ہوں۔ ایسے ٹاکسک اور زہریلے نارسسٹک لوگوں کا یہی تو حربہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کسی نہ کسی طرح سے ڈی گریڈ کرنا چاہتے ہیں، ڈس ہارٹ کرنا چاہتے ہیں، مینٹلی طور پر آپ کو اتنا ڈسٹرب کر دینا چاہتے ہیں کہ آپ ان کی باتوں کا اتنا شکار ہو جاتے ہیں کہ آپ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اور ایون کہ آپ کبھی کبھی خود کو ایک کمرے میں بند کر لیتے ہیں، اور ان کی باتیں آپ کے اوپر اتنا گہرا اثر ڈالتی ہیں کہ آپ ڈاکٹروں کی حد تک پہنچ جاتے ہیں، میڈیسن لینا شروع کر دیتے ہیں، علاج کی اس سٹیج پہ چلے جاتے ہیں کہ آپ اپنی صحت سے اور اپنی خوشحال زندگی سے ہاتھ گوا بیٹھتے ہیں۔ ایسے شاطر ٹاکسک اور نارسسٹک انسان سے بچنے کا بہترین حل یہی ہے، ان کو صرف یہ جواب دیا جائے کہ تمہاری رائے تمہارے پاس، تم سے بڑھ کر دنیا میں اور بہت ساری رائے رکھنے والے لوگ ہیں، بہت سارے نظریات ہیں لوگوں کے، اور ہر کسی کا اوپینین الگ ہے، ہر کسی کا نقطہ نظر الگ ہے، ہر کوئی تمہاری طرح سے نہیں سوچتا، اور نہ تمہارے ہی اوپینین کو بالکل رائٹ ٹھیک مانا جائے گا۔ ایسے لوگ ایسی سچویشن کر دیتے ہیں کہ آپ کو ہائپر کر دیتے ہیں، آپ اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پہ جا کے آپ بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں، ان کی باتوں کا اتنا اثر لے لیتے ہیں کہ آپ ان کی اس سازش کا حصہ بن جاتے ہیں، لیکن آپ نے ان کی سازش کا حصہ نہیں بننا، آپ نے ان کو اتنا کہنا ہے کہ آپ کے اوپینین، آپ کے نقطہ نظریے کا بہت شکریہ، میں آپ کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں، مگر میں آپ کی باتوں کو پوری طرح سے تسلیم نہیں کر سکتا۔ اس طرح سے ان کی ہار ہو جاتی ہے، ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں پہ میری بات سنی تو جا رہی ہے، مگر اس کے اوپر کسی طرح سے عمل نہیں کیا جائے گا، ان کو پوری طرح سے تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ آپ کا یہ بولا ہوا جملہ آپ کے وقار کو ختم نہیں ہونے دیتا، آپ کو ڈیگریڈ نہیں ہونے دیتا، ان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ یہ میرے چنگل میں نہیں پھنسنے والا بھائی، میں نے اس کو بہت اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی، وہ آپ کو اتنا ہائپر، اتنا وہ آپ کو ڈبل مائنڈڈ کر دیتے ہیں کہ آپ کہیں نہ کہیں ان کے جال میں پھنس جائیں، لیکن آپ کا یہ بولا ہوا جملہ کہ ٹھیک ہے تمہارا نقطہ نظر ٹھیک ہے مگر میں اسے ایگری نہیں کرتا، ان کی سازش کو جو ہے نا وہ ختم کر دیتا ہے۔ وہاں پہ ان کو یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ نہیں ہوگا، ان کو اپنی ہار، اپنی شکست نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، نواں جملہ، جب آپ کو لگے کہ یہ بات بڑھنا شروع ہو گئی ہے، یہ لڑائی کی طرف، بحث کی طرف یا جھگڑے کی طرف جا رہی ہے، تو آپ وہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس گفتگو کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بحث جو ہے یہ لڑائی کی طرف جا رہی ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے نقصان ہوگا، تو لہٰذا ہمیں یہ بات یہیں پہ ختم کرنی چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ نارسسٹک ٹاکسک لوگ جو ہوتے ہیں وہ صرف بات نہیں کرتے بلکہ وہ بحث کو طول دیتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ بات جو ہے نا کسی طرح سے لڑائی جھگڑے کے انداز میں چلی جائے، اور یہ لڑائی جھگڑا اتنا بڑھ جائے، اتنی اس میں انوالومنٹ ہو جائے کہ یہاں پر عجیب سی سچویشن بن جائے، جس سے اس سچویشن سے اس بندے کا نکلنا مشکل ہو جائے، اور یہاں پہ صرف جیت کس کی ہو؟ صرف میری ہو، ایک نارسسٹک انسان کی جیت ہو، ایک خود پرست انسان کی جیت ہو، ایک ٹاکسک انسان کی جیت ہو۔ ایسے لوگ آپ کو اتنا مجبور کر دیتے ہیں، یہ ٹاکسک نارسسٹک انسان جو ہوتا ہے یہ آپ کو اتنا مجبور کر دیتا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں پر خود کو ہی جو ہے وہ قصوروار سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو اس دائرے میں اتنا گھماتے ہیں کہ آپ وہاں پہ سچویشن کو ہینڈل کرنے کی بجائے خود کو ذمہ وار سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار سراسر میں ہوں، اور یہی ایک ٹاکسک اور نارسسٹک خود پسند انسان کی سب سے بڑی چال ہوتی ہے، اس کی سب سے بڑی یہ گیم ہوتی ہے، اور آپ نے وہاں پہ اس انسان کی اس گیم کو سمجھنا ہے، آپ نے اس کی باتوں میں نہیں آنا، آپ نے خود کو کول مائنڈ رکھنا ہے، اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھنا ہے، آپ نے اس کی باتوں سے ایگری نہیں کرنا، اس کو ایسا جواب دینا ہے کہ یہ بات، یہ
جو بات ہو رہی ہے، یہ بحث جو ہو رہی ہے، یہ بلا وجہ ہے، اس کا نہ کوئی وجود ہے، نہ اس کی کوئی اہمیت ہے، اس لیے لہٰذا ہمیں اس بحث کو یہیں پہ سٹاپ کرنا چاہیے۔ اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں، الٹا نقصان ہے، لہٰذا میں تم سے اس بات کو زیادہ لمبا طویل نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی۔ جب آپ ایک نارسسٹک انسان کو منع کرتے ہو نا اس بحث کو، تو یہ اس کھیل کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے، آپ کی باؤنڈریز کو جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ اب حدود قائم ہو گئی ہیں، اب یہاں سے آگے بات بڑھائی تو مسئلہ بہت زیادہ کریٹیکل ہو جائے گا، اس بات کو یہاں پہ ختم کرنا چاہیے۔ 10واں اور آخری پاورفل جملہ جو آپ نے اس کو کہنا ہے، اس کو آپ نے کہنا ہے کہ یہ ایک فضول بحث ہے اور مجھے اپنی عزت نفس بہت ہی اہم ہے۔ میں اپنی عزت نفس کو ان فضول قسم کی باتوں میں مجروح نہیں ہونے دوں گا، مجھے اس نہیں ہونے دوں گا یا نہیں ہونے دوں گی، مجھے اس فضول بحث میں بالکل بھی نہیں پڑنا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ آپ نے یہ جو جملہ بولا ہے، یہ سب سے طاقتور اور سب سے مضبوط جملہ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو ایک نارسسٹ انسان ہے، جب آپ کے منہ سے یہ جملہ سنے گا تو اس کی بولتی وہیں پر بند ہو جائے گی۔ یہ جملہ ایک پیغام دیتا ہے کہ آپ اپنی عزت نفس کو کسی کو نقصان پہنچانے کی کوئی اجازت نہیں دیتے۔ آپ ایک زہریلی بحث، ایک زہریلے جھگڑے سے بچنا چاہتے ہیں، آپ اس زہریلی بحث یا اس زہریلے جھگڑے کا کسی بھی طرح سے حصہ نہیں بننا چاہتے۔ آپ کا اتنا جملہ کہہ دینا ہی کافی ہے، یہ اس چیز کا اعلان ہے کہ آپ اپنی عزت نفس کو کسی کا کھیل نہیں بنا سکتے، آپ کو اپنی عزت کی پرواہ ہے، آپ کسی کے بھی زہریلے کھیل کا حصہ نہیں بن سکتے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ جملے آپ کو اندرونی طاقت اور خود اعتمادی کا احساس دلائیں گے، اور ایسے ٹاکسک انسان سے بچنے کے لیے آپ کو میں نے جو ویڈیو میں باتیں بتائی ہیں، آپ ان کا استعمال کریں اور ایسے لوگوں کے چنگل سے اور ایسے لوگوں کے بیہیویئر سے خود کو بچائیں، اپنی عزت نفس کو پہلے اہمیت دیں اور اپنی عزت نفس کو ایسے لوگوں کے ہاتھوں سے کبھی بھی مجروح نہ ہونے دیں۔ جب آپ ان باتوں کے اوپر عمل کریں گے نا، تو کوئی بھی ٹاکسک نارسسٹک انسان آپ کی عزت کو اس طرح سے روند نہیں سکے گا، وہ آپ کے اوپر اپنی مرضی کو مسلط نہیں کر سکے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں یہ بتائیں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کتنا فائدہ ہوا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔